بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سجا بن حارث حوازن کے قبیلے بنی تمیم میں پیدا ہوئی۔ سجا مذہب سے عیسائی اور نہایت تیز ترار اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر و بولنے میں خوب مہارت حاصل تھی۔ سمجھداری، خرچ کرنے اور رائے کی پختگی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اپنے زمانے کی مشہور کاہن تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ثواب اور دل روائی میں چاند کو شرماتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی تو سجا نبوت اور وحی الہی کی دعوے دار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلق نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا۔ سجا نے اگلے روز ایک پر اثر عبارت تیار کی اور صبح کے وقت فوج کے سرداروں کو کہنے لگی کہ میں وحی الہی کی وجہ سے یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ وہ جگہ تھی جہاں مسیلمہ بن کذاب اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ دوستو، مسیلمہ بن کذاب وہ آدمی تھا جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب مسیلمہ بن کذاب کو سجا کے آنے کی خبر ملی تو اس نے عیاری اور مکاری سے کام لیا۔ اپنے لوگوں کو قیمتی تحفے وغیرہ دے کر سجا کے پاس پیغام بھیجا کہ پہلے عرب کے سارے شہر آدھے ہمارے تھے اور آدھے قریش کے تھے، کیونکہ قریش نے بدعہدی کی، لہذا وہ آدھے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ پیغام بھی دیا کہ مجھے آپ سے ملاقات کا شوق ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں۔ سجا نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی۔ مسیلمہ کذاب اپنے 40 ہوشیار اور مکار فوجیوں کو لے کر سجا کے پاس پہنچا اور تپاک سے ملا۔ اس نے سجا کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیوانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ لڑ جھگڑ کر عورت ذات کو جیتنا مشکل ہے، البتہ عشق و محبت کے کانٹے میں پھنسا کر سیدھا کرنا آسان ہے۔ مسیلمہ نے سجا کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور درخواست پیش کی کہ آپ میری دعوت قبول کر کے میرے خیمے تک تشریف لے چلیں، وہاں ہم دونوں تنہائی میں ایک دوسرے سے بات کریں گے اور اپنی اپنی نبوت کا تذکرہ درمیان میں لائیں گے۔ سجا اپنی تعریفیں سن سن کر جوشِ مسرت میں پھولی نہیں سماتی تھی۔ اس نے حامی بھر لی اور وعدہ بھی کر لیا کہ دونوں کے حامی خیمے سے دور رہیں گے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس کامیابی پر مسیلمہ کی بانچھیں کھل گئیں۔ اس نے واپس آ کر حکم دیا کہ ایک خوشنما اور پرتکلف خیمہ گاڑا جائے، اس میں اعلیٰ قسم کے اسباب عیش و نشاط رکھے جائیں، سجا سنوار کر ہر قسم کے عطر مہیا کیے جائیں اور خیمے کو سجا دھجا کر سیج بنا دیا جائے۔ جب سب تیاری پوری ہو گئی تو اس نے سجا کو آنے کی دعوت دی۔ سجا اگرچہ رشک کمر اور حسن و جمال کا پیکر تھی، مگر اس ملاقات کے لیے وہ خوب بن سمر کر اور جوبن نکھار کر حسن و لطافت کے پھول برساتی اور معشوقانہ انداز مستی میں چلتی ہوئی مسیلمہ کذاب کے خیمے میں آ پہنچی۔ مسیلمہ اگرچہ سجا سے عمر میں دگنا تھا، مگر ڈیل ڈول کے اعتبار سے مضبوط تھا۔ اس نے سجا کا مسکراہٹوں سے استقبال کیا، نہایت نرم ملائم ریشمی غدیلے پر بٹھایا اور میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا۔ خوشبو کی لپٹوں نے سجا کو مست و مسروح کر دیا۔ مسیلمہ جانتا تھا کہ عورت جب خوشبو کی وجہ سے مست ہو جاتی ہے تو مرد کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ مسیلمہ نے سجا سے کہا کہ اگر آپ پر حال میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو سنائیے۔ سجا بولی کہ نہیں، پہلے آپ سنائیے۔ مسیلمہ تو پہلے ہی شہبت بھری گفتگو کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے سجا کا رویہ معلوم کرنے کے لیے کہا کہ مجھ پر یہ وحی اتری ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا رب حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے رہتے ہیں۔ کیونکہ مسیلمہ کی وحی سجا کی نفسانی خواہش کے مطابق تھی، شباب کی امنگوں نے اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ وہ غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تھی اور چاہتی تھی کہ شہوانی گفتگو جاری رہے۔ بولی، اچھا کوئی اور وحی بھی سنائیے۔ جب مسیلمہ نے دیکھا کہ اس نازنین نے اتنی فحش گفتگو کو گوارا کر لیا اور برا ماننے کے بجائے خوش ہوئی تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے مست مست نگاہوں سے سجا کی طرف دیکھا، اس کے حسن و جمال کی خود تعریف کی اور کہا حق تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، اور وہ آیت بھی اس کو سنائی۔ اس شرمناک اور شہبت انگیز ابلیسی کلام کو سن کر سجا کے اندر شہبت بیدار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے آنے لگے۔ مسیلمہ بہت چالاک اور مکار اور عورت کی طبیعت کو جانتا تھا۔ کہنے لگا، سنو، خدائے بزرگ برتر نے آدھی زمین مجھے دی ہے اور آدھی قریش کو دی ہے، مگر قریش نے ناانصافی کی، لہذا میں نے قریش کا آدھا حصہ تمہیں دے دیا ہے۔ میں بڑے خلوص سے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہماری فوجیں مل جائیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ تم عرب کی ملکہ کہلاؤ گی، تمہاری فوج کی دیکھ بھال کا کام میں کروں گا۔
ہم آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، ہماری نبوت بھی خوب چمکے گی۔ سجا پر مسیلمہ کا جادو چل چکا تھا۔ وہ بولی مجھے آپ کا مشورہ منظور ہے۔ یہ سن کر مسیلمہ مسکرایا اور کہنے لگا مجھے ایسے ہی حکم ملا ہے۔ اس طرح دونوں نے بنا کسی گواہ کے خود ہی نکاح کر لیا اور سہاگ رات منانی شروع کر دی۔ تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ بات چیت کرنے کا عقلی انجام یہی ہوتا ہے۔ خیمے کے باہر دونوں نبوت کے دعوے داروں کے پیروکار یہ گمان کر رہے تھے کہ خیمے کے اندر ہر مسئلے پر بہت کچھ زرع ہو رہی ہوگی، بحث اور اختلاف کی محفل اپنے عروج پر ہوگی۔ لوگ انجام ملاقات معلوم کرنے کے لیے چشمے براہ اور کان لگائے ہوئے تھے، جبکہ خیمے کے اندر دلہا اور دلہن بہترین بستر پر جوانی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ شوق وصال کا یہ عالم تھا کہ 3 دن تک خیمے سے باہر نہ نکلے۔ مسیلمہ نے جی بھر کر سجا سے نفسانی خواہش پوری کی اور ارمان بھرے دل کی آرزوئیں پوری کی۔ 3 دن میں اپنی نبوت کو خاک میں ملا کر مسیلمہ کے ہاتھوں اپنی عزت لٹوا کر شرمندگی میں ڈوبی ہوئی سجا لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے لشکر میں واپس ہوئی۔ اس کے سرداروں نے پوچھا کہ 3 دن کی مجلس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہنے لگی وہ بھی نبی برحق ہے، میں نے اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے نکاح کر لیا ہے۔ فوجیوں کے صبر اور انتظار کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ایک نے پوچھا کہ گواہ کون تھا اور مہر کتنا تھا؟ سجا نے شرمندگی سے آنکھیں نیچی کر لی۔ نادم چہرہ اپنی بازی کو ہارنے کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا۔ کہنے لگی کہ میں مسیلمہ سے حق مہر پوچھنا بھول گئی۔ معتقدوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسی وقت دوبارہ جائیں اور مہر کا تصفیہ کریں، اس کے بغیر نکاح ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان کے مجبور کرنے پر سجا ندامت اور شرمندگی کی تصویر بنی ہوئی واپس لوٹی۔ جب مسیلمہ کو پتہ چلا کہ سجا دروازے پر آئی ہے تو اس نے ایک سوراخ سے جھانک کر پوچھا کہ دوبارہ کیسے آنا ہوا؟ سجا نے کہا کہ میں اپنا مہر پوچھنا بھول گئی تھی۔ مسیلمہ نے مسکرا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش بری سے 5 نمازیں لائے تھے۔ رب العزت نے مومنین کو سجا کے مہر کے بدلے فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دیں۔ سجا واپس آئی تو اس کے لشکر کے مرد حضرات کو شک پڑ گیا کہ دال میں کالا ہے، کہ وہ سجا جو لوگوں کے سامنے چہکتی تھی اپنے بولنے کے ذریعے ان کے دل موہ لیتی تھی، جوش تقریر اور حسن تصویر سے دلوں کو ہموار کر لیتی تھی، اب سہمی اور گھبرائی ہوئی کیفیت سے دوچار تھی۔ زبان سے بے ڈھنگے الفاظ نکل رہے تھے۔ عورت جب اپنا زہر عصمت لٹا بیٹھے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ اپنی جاتی بازی ہار چکی تھی۔ اس کی فوج کے لوگ بد دل ہو کر گھروں کو واپس جانے لگے۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کو لے کر یمامہ پہنچے۔ مسیلمہ قتل ہوا۔ سجا نے بھاگ کر جان بچائی اور جزیرے میں آ کر مقیم ہو گئی۔ نبوت کے دعوے سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا اور نیکوکاری اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی اور ایک صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ دوستو، اس پورے واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ اگر سجا مسیلمہ کذاب سے تنہائی میں ملنے والی غلطی نہ کرتی تو مسیلمہ اس کی ماتحتی کو قبول کر لیتا۔ بوڑھے مرد نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر جوان لڑکی کو پوری زندگی کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ اس کے ہاتھ ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہ آیا۔ چند لمحوں کی غلطی نے پوری زندگی کی عزت خاک میں ملا دی۔ سجا نے اس صدمے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا کیونکہ اسے اپنی اور مسیلمہ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ احساس ندامت بھی کتنی عجیب نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے سجا کا انجام بہت اچھا کر دیا۔ دوستو، سچ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، گنہگار جب چاہے اپنے رب کو منائے۔ دوستو، اللہ رب العزت بھی ہم سب کو گناہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔